السلام علیکم۔ اسے کہتے ہیں اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ یہ ویڈیو کسی نے شیئر کیا ہے مولوی صہیب کا۔ یہ یہاں بحرین میں ہوتے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو صبر کرنا اور اپنے ایمان کو نہ بیچنا، اور مثال دے رہے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ پچھلی قوموں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے سر کے اوپر آرا رکھا جاتا تھا اور پھر ان کو موقع دیا جاتا تھا کہ اب بھی موقع ہے، اس دین سے پھر جاؤ، لیکن وہ ایمان اور عقیدے سے نہیں پھرتے تھے اور ان کو پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، آرا چلا دیا گیا، پہلے موقع دیا گیا پھر آرا چلا دیا گیا۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو ایسی آزمائشیں آئیں کہ ان کے ناخنوں کو کھینچ دیا گیا، ان کی ہڈیوں کو توڑا گیا اور لوہے کی کنگھیاں چلا کر ان کے جسموں کے اوپر سے گوشت اور پٹھوں کو علیحدہ کر دیا گیا، اور یہ چیز بھی ان کو اپنے دین سے نہ ہٹا سکی، وہ ایمان سے نہیں ہٹے ہیں۔ تو واقعی یہ ایسی مثالیں ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے کیسے مومن اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارا اور وہ پھر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی رحمت کی بارش کرے۔ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے کہ کیسے کیسے مجاہد گزرے ہیں، کیسے کیسے دلیر انسان گزرے ہیں، اور کیسے کیسے ایمان کے دیوانے، اب دل کے اندر ان کے ایمان اتر گیا تو وہ کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ مالک سے دعا ہے مالک ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالے جو پچھلی قوموں کے اوپر یا پچھلی امتوں کے مومنوں کے اوپر آئے تھے۔ مالک ہمارے ساتھ آسانی فرمانا، نرمی برتنا، ہمیں ایمان کے اوپر قائم رکھنا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ مولوی صاحب ایسے مثالیں یہ دے رہے ہیں جیسے یہ خود صبر کر رہے ہیں اور یہ ایمان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنا ایمان چند سکوں کی خاطر بیچ دیا، اور وما اصبرہم علی النار ان کے اوپر پوری طرح فٹ آتا ہے کہ یہ آگ کے اوپر کس طرح صابر ہیں۔ جو مومن اور مخلص گزرے ہیں وہ تو ایمان کے اوپر صابر تھے، اور یہ آگ کے اوپر صابر ہیں۔ ان کو معلوم ہے، ان کو بتایا بھی گیا ہے، سمجھایا بھی گیا ہے کہ یہ جو تم نے دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ جو تمہاری تقریریں ہیں جس انداز سے بیان کرتی ہو، خالص یہ تم دکانداری ایسے پیسہ مال کماتے ہو، یہ بھی اسی طریقے سے مال کما رہے ہیں یہاں بحرین میں، اور یہ توصیف الرحمان راشدی وہ سعودی عرب میں لگے ہوئے ہیں، سارے کہیں نہ کہیں فٹ ہیں۔ یہ مال کے اوپر ان کی نظر ہے اور یہ دنیا والوں کا مال بھی لوٹتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت ان کے اوپر پوری طرح فٹ آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اکثریت ان کی احبار اور رہبان کی، علماء اور مشائخ کی، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج ایمان کے راستے میں، توحید کے راستے میں، ایمان خالص کے راستے میں، اسلام کے راستے میں۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ یہی مولوی ہیں جو پگڑی باندھ کے آئے ہیں اور داڑھی رکھ کے آئے ہیں، ٹخنے ننگے کر کے آئے ہیں اور مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، مخرج ہے ان کے پاس، گرامر ہے ان کے پاس، لیکن نہیں ہے ان کے پاس تو ایمان خالص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اور کفر بالطاغوت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود طاغوت ہیں۔ یہ خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے دین اسلام کے راستے میں۔ مسلکوں کے اندر یہ بٹے ہوئے ہیں، کوئی بریلوی کے روپ میں آ کے دکان لگائی ہے، کوئی دیوبندی کریانہ سٹور ہے سمجھو، کسی کا اہل حدیث مرچنٹس یا کمپنی کھولی ہوئی ہے، اور کسی نے سلفیت کے ٹریڈ مارک لگائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک نے کہیں نہ کہیں اپنی کوئی نہ کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اور سب سے کم اگر کوئی راضی ہے تو اس نے بھی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، وہ بھی اجرت لیتا ہے دین کے اوپر۔ تو یہ سب نے ایکا کر لیا، اور یہ صرف واحد ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر سارے اکٹھے ہو گئے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی اور چشتی، قادری، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو گئے۔ اس گلے کے اوپر ان کا اتفاق ہے کہ مال لانا، یہ مولانا نہیں ہے، عام طور پر مولانا صاحب ان کو کہا جاتا ہے، یہ مولانا نہیں ہے، یہ مولانا صاحب ہے، مولانا صاحب۔ تو یہ جو مولانا صاحب صہیب بول رہے ہیں، یا مولانا صاحب توصیف الرحمان ہیں، یا طارق جمیل ہیں،
تقی عثمانی ہیں، یہ سارے اسی ایک اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے، اس کے بعد میاں نذیر دہلوی، بدی الدین راشدی، میاں نذیر، یہ سارے کے سارے اجرتی ہیں۔ احمد بن حنبل سے لے کر نیچے تک سارے اجرت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس انداز سے لائے ہیں کہ دیکھو یہ دین اللہ کی رضا کے لیے ہے، سب سے زیادہ یہ جو کتاب اللہ سے فائدہ اٹھانا، یہ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرنا، یہ وہ والا کاروبار ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو، کیا میں وہ تمہیں کاروبار بتاؤں، وہ ٹریڈ بتاؤں، بڑے سمجھدار بنتے پھرتے ہو، سنو میری بات کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں اور اپنی جان لگاؤ، اپنی مال لگاؤ، یہ تمہارے لیے صحیح معنوں میں بہتر ہے، تاکہ تمہیں عذاب علیم سے بچایا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ جنت کے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں، عذاب علیم سے بچنے کے لیے تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، چونکہ تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، وہ اپنا مالک ہے تمہارا جو چاہے حکم دے، اور چونکہ وہ بہت زیادہ مہربان ہے، نوازنے والا ہے، تو اس کے فرما بردار غلام جو اس کی بات مانیں گے، مالک فرماتا ہے مرنے کے بعد میں تمہیں وہ بادشاہی دوں گا جو اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دی ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کیے ہیں، لیکن ان مولویوں نے جنت کے لیے صبر ہی نہیں کیا، بے ایمانوں نے دنیا کی طرف جھک گئے، دنیا کی طرف جھک کے انہوں نے مال کی طرف جھکے ہیں۔ تو ان کی مثال پھر سورہ الاعراف کے اندر کتے کی دی گئی ہے کہ یہ وہ کتے ہیں جن کے منہ اور رال لٹکی ہوئی ہے، ہر طرف سونگتے رہتے ہیں، پیٹ بھرا ہوا پھر بھی دنیا کی طرف، اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی ہوس ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور مال دین کے بدلے میں مال کماتے ہیں، اور بڑے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایسے ماحول بنایا ہوا ہے کہ بتاؤ، ایئر کنڈیشن، بڑی بڑی ان کی مساجد اور بڑے بڑے ان کے مدرسے ان کو حکومت نے بنا کے دیے، اور ان کے منہ میں ہڈی دے دی اس مال کی۔ اب یہ کیوں بولیں گے حکومت کے خلاف یا شرک کے خلاف یا ایمان کی منافی جو باتیں، کیوں بولیں گے، کیسے بولیں گے؟ نہیں بول سکتے ہیں، کسی جگہ نہیں بول سکتے ہیں، بلکہ الٹے ان کی تعریفیں کرتے ہیں کفر و شرک پھیلانے کے باوجود۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، پہچانو ان ناگوں کو جن کو تم نے خود پالا ہے، اور یہ تمہیں ڈستے ہیں، تمہارے باپ دادا کو انہوں نے جہنم کی آگ کے اندر اتار دیا، اور تمہاری آئندہ نسلوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے امت مسلمہ کو بچائے، جب تک یہ ان کے پیٹ کے اوپر لات نہ ماری جائے کہ بے ایمانو، یہ جو تم نے اسکیئر بنایا ہو، کہتے ہیں پھر کھائیں کہاں سے، پھر نمازیں کون پڑھائے گا، پھر اذانیں کون دے گا؟ گویا انہوں نے پوری طرح اعلان کر دیا کہ اگر تم ہمیں تنخواہ نہیں دو گے، اجرت نہیں دو گے، تو نہ ہم اذانیں دیں گے، نہ ہم نمازیں پڑھیں گے، نہ نمازیں پڑھائیں گے۔ بے ایمانو، جو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو اللہ کے بندے آئیں گے، وہ نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے اور نمازیں اذانیں دینے والے بھی ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے خوشی کے ساتھ۔ بلکہ اس پر حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اذان کا کتنا اجر ہے تو اس پر لڑائی شروع ہو جائے، ایک کہ میں دوں گا، دوسرا کہ میں دوں گا، اتنا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا ہے، اور انہوں نے دنیا کی تنخواہ کے اوپر انہوں نے راضی ہو گئے۔ جہنم کی آگ ہے مولوی صاحب، اب جتنی مرضی ہے تمہاری اکٹھی کرو، یہ جو دین کے اوپر اجرت ہے، یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں، جو لے رہا ہے وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے، اور جو ان کو دے رہا ہے وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ ابھی ان کے اگر مخرج بھی سیکھنے کے لیے جاؤ یا قرأت سیکھنے کے لیے جاؤ ان کے پاس، تو اس کے اوپر بھی پیسے مانگتے ہیں، کہتے ہیں یہ اجرت دو، یہ ٹیوشن ہے، ٹیوشن اس کو کہتے ہیں، اندازہ لگائیے، ان کو ہوش نہیں ہے۔ وہ جو اصلی مسلمان تھے صحابہ اکرام، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے تھے۔ عبادہ بن صامت کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو قرآن پڑھایا، اور جب مکمل کیا پورا تو خوشی سے شاگرد نے کہا کہ استاد، یہ کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں، یہ تیر کمان ہے، تو یہ آپ کو میں تحفے کے اوپر دے رہا ہوں تاکہ آپ جنگوں کے اندر اس کو کام لیں گے، اندازہ لگائیے۔ تو وہ خود بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں اس کو نبی علیہ السلام سے پہلے پوچھوں گا، پھر اس کو اپنے تصرف میں لوں گا۔ جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ایک شاگرد نے جس کو میں نے قرآن پڑھایا ہے، تیر کمان اس نے مجھے دی ہے، اور کھانے کی چیز تو ہے نہیں۔ انہوں نے بھی جا کے نبی علیہ السلام کو دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا، چونکہ کھانے پینے سے تو منع کیا گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبادہ، آگ کا لباس پہننے کی ہمت ہے تو لے لو۔ استغفر اللہ۔ تو وہ دوڑے ہیں واپس، اور جا کے اپنے شاگرد کو واپس کرتے اور کہا کہ میرے اندر آگ کا لباس پہننے کی ہمت نہیں ہے، یعنی آگ سے بچنے کے لیے تو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور پھر وہ آگ لے لوں۔ تو یہ ایسے مولوی ہیں، یہ آگ سے بچنے کے لیے نہیں، یہ خالص یہ نوٹ کے لیے، دینار کے لیے، درہم کے لیے، ریال کے لیے
اور پیسے حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن کو پڑھاتے ہیں، ٹیوشن کہتے ہیں اس کو، تو بالکل ان کی بات نہیں مانی۔ ہاں اگر کسی کو ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنے کا شوق ہے تو وہ ان کو اپنا امام بنائے، وہ ان کو اپنا لیڈر کہے، وہ ان کو اپنا استاد کہے، شیخ کہے، جو مرضی کہے، ان کی عزت کرے، ان کو پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔